دیا جائے، اور یا اللہ کی راہ میں انفاق ہے، جدوجہد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ اگر قتال کا مرحلہ ہے تو اسلحہ کی خرید کے لیے اعدوا لہن ما استطعتم من رباط الخیل۔ یہ 4 پرنسپلز ہیں۔ ملکیت تمہاری کچھ نہیں، یہ امانت چند روزہ نشتماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ ملکیت نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ قوم۔ جو تم کماؤ گے جو ملتا ہے وہ فضل ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر برعکس سوچو گے تو قانونیت کی طرف جاؤ گے، اور جو کچھ مل گیا اس میں تمہارا جائزہ تمہاری ضروریات ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ ضروریات آدمی کم سے کم کرتا جائے یا ضروریات بڑی زیادہ رکھے، یہ چونکہ والنٹری معاملہ ہے، یہ روحانیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی قانون کا تقاضا نہیں ہے۔ باقی سارا دے ڈالا۔ 4 cardinal principles of the Islam، اور مکمل نظام ہے یہ۔ اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری، اصحاب صفہ نے اس سطح پر زندگی گزاری۔ اس کے علاوہ فقراء صحابہ، وہ چاہے حضرت ابو ذر غفاری یا اور بہت سے صحابہ تھے، فقراء صحابہ کچھ نہیں رکھتے، اور اس کے بعد اس سطح پر زندگی صوفیاء کرام نے گزاری، اور ان کی دعوت جو پھیلی ہے دلوں میں اتری، اس کی وجہ یہ ہے پہلا نظام اسلام کا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اسلامی معاشرے میں جب تک یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے، مائنورٹی، بہت کم لوگ ہوں گے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو روحانی سطح سے وہاں تک پہنچ گئے ہوں، جو احسان کے لیول تک پہنچ گئے ہوں، جن کا ایمان اس گہرائی تک پہنچ، ان کے لیے یہ معاملہ۔ لیکن یہ معاملہ پیس میکر بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، مورلز کا، ویلیوز کا۔ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے تو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے روٹی، سوکھی روٹی جو ہے نرم کر کے کھا رہا ہے۔ جو عزت اس شخص کی ہوگی اس معاشرے کے اندر، وہ کسی اور کی ہوگی؟ یہ دلوں پر حکومت کرے گا، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 6 بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے، کسی کو اپنے ہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی، اس کے دربار میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک نے کہا میں تو آ جاؤں گا، آپ نہیں روک سکتے، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ آتے میں بھی آ جاؤں۔ فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ بتائیے ان کی کیا عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوئی۔ پانی پت کے ایک بہت بڑے صوفی کو نواب امیر محمد خان آف ٹونک کئی گاؤں کا ایک وثیقہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ گاؤں ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیے، تاکہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو لوگ آئیں ٹھہرے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ جو وثیقہ آیا تھا اسی کی پشت پر شعر لکھ دیا فارسی کا، ما آبرو فقرو قناعت نہ باختیم، بابیر خان بگوئے کہ روزی مقدر است، ہم اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنے کو تیار ہیں۔ جاؤ کہہ دو میر خان سے، امیر خان والی ٹون، کہہ دو کہ ہماری روزی مقدر ہے اللہ کا، ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے اندر اخلاق کے ایک ایسے مینار بن جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر پھر وہ تڑپ پیدا ہو۔ عزت دولت کی نہیں ہے، عزت اس کی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ اسمگلر ہے، دولت اس کی اسمگلنگ کی ہے، یہ ہیروئن کا ہے، اور یہ ہیروئن پھر بھی عزت اسی کی ہوگی۔ اس کا مکان دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر، محل دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے دل تھوڑا سا تو مرعوب ہو جائے گا۔ اس سے ہے معاشرے کے اندر بستی سے بستی، بستی سے بستی۔ تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم۔ والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے۔ جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اصل زندگی وہ ہے، تو وہی کے لیے بھیج دو نا، یہاں کائے کو رکھنا؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو، یہاں کام کر رہے ہو۔ ڈپازٹ کیا کل تمہاری روانگی ہو گئی، وہ تو پیچھے والے کیا کریں گے، گلچھرے اڑائیں گے یا کیا کریں گے، یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر کوئی اور آپریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ بینکوں کی کمائی ہو گئی، چھٹی ہوئی، ختم ہو گئی۔ کیا کیا گیا؟ اچھا اب میں پہلے یہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے پہلے یہ کہنا تھا کہ معاشی نظام کے ضمن میں ہمیں سب سے پہلے جو 2 معاشی نظام جن سے ہم واقف ہیں ان کا ایک کمپیریزن کر لینا چاہیے۔ اگرچہ اب کمیونزم مر گیا لیکن میرے نزدیک وہ مرا نہیں ہے، دوبارہ ابھرے گا اور بڑی شدت سے ابھرے گا۔ وہ ایک رد عمل تھا سرمایہ داری کے خلاف، اب سرمایہ داری جو ہے ننگا ناچ رہی ہے اور گلوبل ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ری ایکشن پیدا نہ ہو۔
جو کچھ ہوا ہے سیاٹل میں، اور جو کچھ ہوا ہے ڈیووس میں، اور جو کچھ ہوا ہے واشنگٹن میں، اور جو کچھ ہوا ہے لیٹن امریکہ کے ایک مقام پر، یہ سارا ریئیکشن جو ہو رہا ہے، یہ ننگی سرمایہ داری، یہ گلوبل سرمایہ داری، یہ ملٹی نیشنلز، ان کی حکومت، اس کا رد عمل تو ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے دو اکانومیز تھی جن کے درمیان نصف صدی تک کولڈ وار جاری رہی، اور جب یو ایس ایس آر ڈیزالو ہو گیا تو امریکی مفکرین نے جو ہے بغلیں بجائیں، ثابت ہو گیا ہمارا نظام ٹھیک ہے، دیکھ لو وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وہ کمیونزم کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور وہ روس سربسجود ہے ہمارے سامنے، پیسہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی اپنی ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ گئی، اب کوئی بہتر نظام نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا اس نظام کا۔ اگرچہ ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں، ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہوگا، ٹھیک ہے معاشی نظام کے اعتبار سے تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے، وہ میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، اس کا ریئیکشن آئے گا۔ بہرحال ان دونوں نظاموں کا ذرا تقابلی مطالعہ کیجیے، اور یہ بات کہ وہ نظام فیل کیوں ہوا، یہ کیوں یہ ہے جیت گیا، اس کی وجوہات کیا؟ دیکھیے، کمیونزم میں ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت، کیپٹلزم میں نہ صرف آرٹیکلز آف یوز آپ کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کھیت ہے، یہ بھی آپ کی انفرادی ملکیت ہے۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان کی سرشت ہے، چاہے آپ اسے بیسر سیلف کہہ لیں، اس کے اندر ایک ہے سینس آف پوزیشن، چیز میری ہے تو میں اس کی حفاظت زیادہ کروں گا، میں اس کو بڑھاؤں گا، میں اس کے اندر ترقی چاہوں گا، میری ہے ہی نہیں تو مجھے کاہے کو ایکسٹرا لیبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہر سال ہمارے ہاں ہوا تھا نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کے بعد، بیڑا غرق ہو گیا، کیوں کام کر، اور سرکاری افسر بیٹھے ہوئے مینیجرز کی حیثیت سے، اگر مشین کو خراب ہو گئی ہو جائے گی، 2-4 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی، وہ رات کو کھڑا ہو کر اور مستریوں کے سر پر جو ہے سوار ہو کر تو ٹھیک نہیں کرائے گا، مالک تو کھڑا رہے گا، سوار ہوگا، اسے پتا ہے کل لیبر تو آئے گی، اوور ہیڈ تو پڑ جائے گا مجھ پر، لیکن کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ اونرشپ، جس کے نتیجے میں انسینٹیو پیدا ہوتا، وہاں محنت کا مادہ کم ہوتا چلا گیا، اور یہاں کیپٹلزم میں محنت کا مادہ بڑھتا چلا گیا، ارن مور ورک مور۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پیداوار کم ہو گئی، یہاں پیداوار بڑھ گئی۔ امریکہ کا ویٹ گروئنگ ایریا جو ہے وہ بہت کم تھا روس کے مقابلے میں، پھر بھی امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا ویٹ اور رشیا امپورٹ کرتا تھا۔ کیوں زیادہ محنت کرے؟ انہیں تو ویج مل رہی ہے نا، اور وہاں جو کھیت کا مالک ہے، فارم ہے اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے اندر وہ اس کی جو ایک نفسیاتی جو ایک طلب ہے حیوانی لیول کی، میری ہے، میری دولت، اس کو پورا کا پورا جو ہے اسے غذا مل رہی ہے۔ اچھا، وہاں مقابلہ ختم، یہاں مقابلہ رہے گا، کمپٹیشن رہے گی۔ جب مقابلہ نہیں ہے تو چیزوں کا لیول، چیزوں کی کوالٹی نہیں بڑھے گی، پروڈکشن بھی کم اور کوالٹی بھی نہیں امپروو نہیں ہوگی۔ جہاں مقابلہ ہے پروڈکشن زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی کوالٹی، میں بہتر سے بہتر بناؤں تاکہ میرا مال بکے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو انسینٹیو ہے ورک کا، اس کا یہ منطقی نتیجہ لازم نکلے گا۔ پھر وہاں تو ہے بیوروکریسی، بس فلاں جگہ پر تمہیں لگا دیا گیا ہے، اس میں ملازمت ہے، سروس کرو، اچھا کام کر رہے ہو تب بھی، نہیں کر رہے ہو تب بھی تمہاری سیلری مل جائے گی۔ ادھر کیا ہے؟ ہائر اینڈ فائر، جس کو چاہے رکھے، اگر مناسب کام نہیں کر رہا تو کوئی نوٹس بھی نہیں دینا، شام کو کہہ دیں گے جناب آپ کل سے تکلیف نہ کیجیے گا، یہ چیک لے جائیے، ہائر اینڈ فائر۔ اسی طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، نو کنٹرول، وہاں کنٹرول ہے، یہاں کوئی کنٹرول نہیں۔ اگر کسی کموڈٹی کی ڈیمانڈ گھٹ گئی ہے، سپلائی زیادہ ہے، قیمت گرے گی، اور اگر کسی کموڈٹی کی سپلائی کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ، قیمت بڑھ جائے گی۔ لیٹ اٹ بی سو۔ یہ نیگیٹو پوائنٹس تھے کمیونزم کے اور پازیٹو پوائنٹس تھے کیپٹلزم۔ البتہ ایک پوائنٹ وہ ہے جو پازیٹو تھا کمیونزم میں اور جو نیگیٹو ہے کیپٹلزم۔ وہاں ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے۔ میکسیمم جو رشیا کے اندر عام سپاہی اور جرنیل، ان کی تنخواہوں میں 1:30 اس سے زیادہ ریشو نہیں تھی، اور یہاں یہ ہے کہ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، دولت مندوں کو پتہ نہیں ہے دولت ہماری کتنی ہے، 40 بلین کا ایک چیک لکھ کر دے سکتا ہے آدمی، لے جاؤ،
اور دوسری طرف بھوک ہے، فاقہ ہے، گھیٹوس، جس کا سب سے بڑا آپ کو منظر نظر آتا ہے مینہٹن، جو سمجھیے کہ ان کا جو تہذیب کا اور ان کی تجارت کا اور یہ جو ٹاورز تھے اس کے جنوبی علاقے کے اندر، ورلڈ ٹریڈ ٹاورز، مینہٹن ایک جزیرہ ہے، کوئی 9 میل لمبا اور کہیں ذرا 2-3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، کہیں آدھا میل ہی رہ جاتا ہے، بس اس طرح کا جزیرہ ہے۔ اس کے جنوبی علاقے میں دنیا بھر کی دولت جمع ہے، تمام بینک وہاں وہی تھے وہ ٹریڈ سیکٹر میں، اور شمالی میں چلے جائیے گھیٹوس ہے، وہاں پہ وہ جو افرو امریکنز کہلاتے ہیں وہ سب ہیومن لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ نظر آ جائے۔ سرمایہ دار نظام بھی ایک کام بہرحال کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کا تجربہ حاصل کر لیا۔ جب آپ کی فری اکانومی ہوگی اور کمپٹیشن ہوگا، فری کمپٹیشن، تو کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، ظاہر بات ہے۔ آپ اگر لوگوں پہ دوڑ کر آتے ہیں اور وہ بندھے ہوئے آپس میں نہیں ہے تو کوئی آگے نکلے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ دوڑے بھی اور کوئی آگے پیچھے کا فرق نہ ہو تو پھر رستے سے باندھتے ہوئے، لیکن فری اکانومی میں تو ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ اتنے ہیو ناٹس رہ جاتے ہیں پیچھے جو اب ان کے لیے پوٹینشیل خطرہ ہے۔ یہ خلیج جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، یہ بھوکے بھیڑیے کہیں ہمارا پیٹ نہ پھاڑے، ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، یہ کھڑے نہ ہو جائیں، بغاوت نہ کر دیں، لہذا کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول ان کو دو۔ اس کو کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم، کیونکہ لازمی نتیجہ ہے کچھ پیچھے رہ جائیں گے کچھ آگے، تو کوئی فیڈ بیک ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی، جس میں ٹاپ پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، اس سے ذرا نیچے آئیے تو برطانیہ، بہت اونچا لیول ہے وہاں بھی ویلفیئر کا یا سوشل سیکیورٹی۔ سب سے کم جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہے، لیکن امریکہ میں بھی ہے، آپ جا کے کہہ دیجئے میرے پاس جاب نہیں ہے اور میرے پاس مکان بھی نہیں ہے، آپ کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے گا، ایک چابی بھی دے دی جائے گی، جاؤ۔ یہ ہے فیڈ بیک، یہ ہے انٹرنل مینجمنٹ، کیونکہ کیپٹلزم میں لازماً یہ ہوگا کہ کچھ بھوکے رہ جائیں گے، کچھ بہت زیادہ والے ہوں گے، تو بہت زیادہ والے جو ہیں اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خیرات کا کھاتا جو ہے کھلا رکھیں گے، اسے کہتے ہیں انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم۔ اب آپ آئیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ روحانی سطح پر اسلام کا نظام کمیونزم کے مشابہ ہے، کوئی ملکیت نہیں، ملکیت اللہ کا، جو کچھ تم نے کمایا فضل ہے، فضل میں تمہارا حصہ تمہاری ضرورت ہے، باقی دے ڈالو، اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ لیکن اب سنیے، ایٹ دی لیگل لیول، فقہی سطح پر، قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام ایک کنٹرولڈ، الفاظ نوٹ کر دیں، کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیج کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم ہے کیا مطلب؟ یو کین اون، قانونی سطح پر تو اونرشپ ہے، اگر اونرشپ نہ ہو تو وراثت کا ہے گی، اونرشپ تو ہے قانونی سطح، وہ سطح اور ہے، روحانی سطح اور ہے، اس کو تو اس وقت بھول جائیے۔ اب آئیے زمین پر، آن دی گراؤنڈ، تو پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، پرسنل اونرشپ، پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ کام کریں گے، زیادہ کریں گے، زیادہ کمائیں گے، ہمارا ہوگا۔ پھر اس کے اندر ہائر اینڈ فائر ہے، آپ جب چاہیں رکھیے کسی کو، آجر اور مستاجر یہ رشتہ جو ہے آزاد ہے۔ پھر اس میں ڈیمانڈ سپلائی، مارکیٹ فورسز کی کھلی اجازت ہے، کوئی کنٹرول نہ کرو۔ کنٹرول سے کیا ہوتا ہے؟ بلیک کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کموڈیٹی کم ہو گئی، whosoever can afford he should go and purchase، نہیں کر سکتے تو نہیں، گھر بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں جس کی بنا پر کیپٹلزم جیتا اور جن کے مخالف چیزوں کی بنیاد پر کمیونزم ہار گیا، مر گیا، اسلام میں وہ سب پرائیویٹ اونرشپ ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، کمپٹیشن ہے، اور ہائر اینڈ فائر ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق معاملہ لے کر چلنا ہے، بیوروکریسی کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کا اپنا مال ہے، آپ کام کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ سارے انسینٹیوز موجود، لیکن کنٹرول کرتا ہے اسلام لیگل لیول پر کہ یہ کیپٹل جو ہے یہ آکاش میل کی طریقے سے پوری معیشت پر چھا ہو جائے۔ اب یہاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کا ایک قول۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلے تجارت ہوتی تھی بارٹر سسٹم، کسان کھیت میں کام کر رہا، گندم بوئی ہے، اس نے گندم جو ہے اگائی ہے، اور کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو لاہا وہ کپڑا بن رہا ہے، اس نے کچھ دانے دے دیے، کپڑا لے لیا، نو کرنسی۔ رومن امپائر کے زمانے میں سب سے پہلے دنیا میں کرنسی کا تصور پیدا ہوا، سونا چاندی کی کرنسی، اس کو کہتا ہے ایچ جی ویلز
انسان نے جب سے کرنسی کا معاملہ شروع کیا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق اس نے اپنی گردن میں ڈال دیا. گندم آپ کتنی ہولڈنگ کریں گے، لیکن یہ سونا ہے ایک شیر، یہ اتنے 1000 من گندم کے برابر، اس کو آپ اپنے خود رکھیے اپنی تجوری کے اندر. جب چاہے ریلیز کریں، جتنا چاہے خرید لیں، قیمت بڑھ جائے گی. جب ہاتھ روک لیں گے قیمت گر جائے گی. یو کین مینیپولیٹ دی مارکیٹ جب آپ کرنسی کو اپنے پاس رکھ سکتے. تو ایک لعنت کا توق تھا جو نوع انسانی نے اپنی گردن میں ڈالا. یہ دیو جو ہے یہ جن ہے، کیپٹل. یو ہیو ٹو چینج اٹ، اسے بوتل میں بند رکھو. یہ ہے اصل جو چیز کی اسلام کی کنٹریبیوشن ہے. کیپٹلزم، اس میں سرمایہ کاری تو ہو، سرمایہ داری نہ ہو. نو کنسنٹریشن آف ویلتھ، ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان بہت فاصلہ نہ ہو. اس کا جو ماسٹر سٹروک ہے ربا حرام. کاروبار کرو، جائز طریقے سے کرو، ربا کے بغیر کرو. ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے وداؤٹ اینی لیبر. آپ کو معلوم ہے کاروبار کوئی بھی ہوتا ہے اس میں کیپٹل چاہیے، لیبر چاہیے، اور پھر چانس بھی ہوتا ہے. کسی وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی اماؤنٹ آف لیبر اور وہی اماؤنٹ آف کیپٹل آپ کو زیادہ پروڈکٹس دے دیتی ہے. کبھی کم ہوتا. 3 فیکٹرز رہیں گے ہمیشہ. لیکن اگر باقی دونوں فیکٹرز کو آپ ختم کر دیں اور صرف پیسہ پیسہ کماتا رہے، یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی، اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین ہے. گھڑی چل رہی ہے، گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ اس کا پیسہ تو بڑھ رہا ہے. ہر ٹک ٹک کے ساتھ جو پیسہ لے کر گیا ہے اس کو پتہ نہیں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں. مجھے تمہارے نقصان سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو نفع چاہیے، اور نفع بھی ایک خاص جو اس کی شرح ہے اس پر چاہیے. یہ ہے جس کو ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ ہی دے سکتا تھا. حرام، اور حرام بھی کتنا. شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبت ہے ان کے تابع. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس